دنیا کی کل آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، مطلب اگر ہم اعداد و شمار پر غور کریں نا، تو روئے زمین پر موجود ہر 5 میں سے ایک شخص ایک ایسے ضابطۂ حیات کا حصہ ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، یعنی اربوں انسانوں کی روزمرہ زندگی، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، معاشی معاملات اور سوچنے کا انداز ایک ہی کائناتی نظام سے جڑا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور اس کے قانونی نظام کی۔ بالکل، اور عام طور پر نا جب بھی لفظ قانون کانوں میں پڑتا ہے تو ذہن میں فوراً وہ موٹی موٹی اور خشک کتابیں آتی ہیں۔ ہاں، وہ عدالتوں کے چکر، پولیس اور وکیلوں کی بحثیں۔ جی، لیکن آج کی ہماری اس نشست کا مقصد کسی عدالت کی کارروائی کو سمجھنا نہیں ہے۔ ہم ان بنیادی اینٹوں کو کھنگالیں گے جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ صحیح، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسا مکمل طرز زندگی کیسے کام کرتا ہے جو انسان کے ظاہری اعمال سے لے کر اس کے دل کے اندر تک رسائی رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سفر ہونے والا ہے، کیونکہ دیکھیں، کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے محض اس کی دفعات یا قانون کی شقیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ بالکل، اس کی جڑوں تک جانا پڑتا ہے۔ ہاں، تو آج ہم چھوٹی چھوٹی قانونی بحثوں میں الجھنے کے بجائے ان اصولی اور نظریاتی بنیادوں پر بات کریں گے جو اس نظام کو دنیا کے دیگر تمام قانونی ڈھانچوں سے منفرد بناتی ہیں۔ ہم اس نظام کی روح کو سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اس موڑ کو بھی دیکھیں گے جہاں سے دو بڑے مکاتب فکر یعنی سنی اور شیعہ نے جنم لیا۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، بالکل صفر سے شروع کرتے ہیں، یعنی اس نظام کے نام سے، اسلام۔ جی، نام سے ہی بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اسے محض ایک مذہب کا لیبل سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس موجود مواد کی روشنی میں یہ کوئی جامد نام نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک عمل کا نام ہے۔ بالکل، ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ ہاں، اس کا بنیادی مطلب ہے ایک خدا کے سامنے خود کو مکمل طور پر سونپ دینا، یعنی پورے شعور کے ساتھ خود کو حوالے کر دینا۔ صحیح۔ یہ ایک خالصتاً توحیدی تصور ہے، جس میں یہ پختہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک خدا ہے اور محمد اس کے آخری نبی ہیں۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ اس لفظ کی لسانی جڑ ہے۔ بالکل، اور یہ لسانی پہلو نا اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لفظ اسلام جس عربی جڑ سے نکلتا ہے اس کا ایک مطلب امن یا سلامتی بھی ہے۔ تو بظاہر اگر سوچا جائے تو خود کو سونپ دینے اور امن کے درمیان کوئی سیدھا تعلق نظر نہیں آتا۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ جدید دور کے انسان کا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ امن تب ملتا ہے جب انسان مکمل آزاد ہو۔ ہاں، جب وہ جو چاہے کر سکے۔ تو پھر اپنی مرضی کسی دوسرے کے حوالے کر دینے سے امن کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہی الجھن میرے ذہن میں بھی تھی۔ مطلب جدید دور کا بیانیہ تو مکمل خود مختاری کا ہے نا، تو پھر آزادی کے چھن جانے کو امن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ اس کی وجہ وہ کائناتی نظریہ ہے جس پر یہ پورا نظام کھڑا ہے۔ دیکھیں، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ خدا جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے وہ خود امن اور سلامتی کا حتمی سرچشمہ ہے۔ اس کائنات کا اپنا ایک خاص ردھم ہے، ایک توازن ہے جو اس کے خالق نے طے کیا ہے۔ جب انسان اپنی منمانی کرتا ہے تو وہ دراصل اس کائناتی ردھم سے بغاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے معاشرے میں اور خود اس کے اپنے اندر بے چینی اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جب انسان اپنی مرضی کو شعوری طور پر اس کائناتی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو اس کی اندرونی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ امن کے سرچشمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک قطرہ جب تک اکیلا ہے وہ بے سواد ہے، لیکن جب وہ سمندر میں گر کر خود کو سمندر کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ سمندر کی طاقت اور اس کے امن کا حصہ بن جاتا ہے۔ واہ، یہ قطرے اور سمندر کی بات تو بڑی فلسفیانہ ہو گئی۔ اس کو تھوڑا آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے نا میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ کیا ہم اس تصور کو ایک جدید آپریٹنگ سسٹم سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ مطلب فرض کریں کہ ایک انتہائی مہنگی اور پیچیدہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈیوائس تبھی بالکل صحیح،
پرامن اور بغیر کسی خرابی کے کام کرے گی جب اس میں وہی آپریٹنگ سسٹم یا سافٹ ویئر ڈالا جائے جو اس کے بنانے والے یعنی مینوفیکچرر نے خاص اسی کے لیے ڈیزائن کیا ہو۔ صحیح جا رہی ہیں آپ۔ اگر ہم اس میں زبردستی کوئی الٹا سیدھا یا ناموافق پروگرام ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سسٹم کریش کر جائے گا۔ تو کیا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کا مرکزی پروگرام بھی اس کے خالق نے ڈیزائن کیا ہے اور اسی کو انسٹال کرنے میں بقا ہے؟ یہ تشبیہ کام تو کرتی ہے، مگر اس میں ایک چھوٹی سی خامی ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسان کوئی بے جان مشین یا کمپیوٹر نہیں ہے۔ کسی اسمارٹ فون کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کون سا سافٹ ویئر قبول کرے اور کون سا مسترد کرے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اسے جو دیا جائے گا وہ اسی پر چلے گا۔ بالکل، جبکہ انسان کو شعور، عقل اور سب سے بڑھ کر آزاد مرضی دی گئی ہے۔ انسان خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے یہ الہامی آپریٹنگ سسٹم اپنانا ہے یا نہیں۔ فری ول کا تصور۔ جی۔ اور جب وہ شعوری طور پر اسے اپناتا ہے تو پھر آپ گناہوں کو وائرس یا میل ویئر سمجھ سکتے ہیں جو انسان کے روحانی اور سماجی سسٹم کی کارکردگی کو گراتے ہیں۔ تو پھر جو اسلامی قانونی احکامات ہیں وہ اس سسٹم کی فائر وال بن جاتے ہیں نا؟ بالکل، بہترین بات کی، وہ فائر وال بن جاتے ہیں جو انسان کو ان وائرسز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ فائر وال والا زاویہ واقعی بہت دلچسپ ہے، اور یہیں سے بات نظریات سے نکل کر عملی قانون کی طرف آتی ہے۔ جب ہم ان احکامات اور فائر والز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مکمل قانونی ڈھانچے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ ہاں، شریعت۔ اور شریعت کا مطلب ہے پیروی کرنے کا راستہ۔ لیکن جب میں نے اس راستے اور جدید دور کے قوانین کا موازنہ کیا تو مجھے ایک بہت بڑا فرق نظر آیا۔ اور وہ فرق کیا تھا؟ وہ یہ کہ جدید قانون سماجی معاملات کو تو دیکھتا ہے، لیکن شریعت انسان کے حقوق کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتی، یعنی خدا کے حقوق جیسے نماز یا روزہ اور انسانوں کے حقوق جیسے تجارت، شادی بیاہ یا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، یہ سب ایک ہی نظام کا حصہ ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شریعت روایتی اور سیکولر قانون سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک عام قانون کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ معاشرے میں امن رہے، کوئی کسی کو مارے نہ۔ ہاں، صرف سماجی نظم و ضبط برقرار رکھنا۔ ریاست اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ٹریفک سگنل نہ توڑے، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہ کرے، کوئی کسی پر حملہ نہ کرے۔ صحیح۔ قانون کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنی تنہائی میں کیا سوچ رہا ہے یا اس کا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ وہ تو اس کا ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن شریعت انسان کی زندگی کو مذہبی اور دنیاوی خانوں میں نہیں بانٹتی۔ یہ ایک ایسی اکائی ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ بازار میں دیانتداری سے تجارت کرنا بھی اتنی ہی بڑی عبادت ہے جتنا کہ مسجد میں نماز پڑھنا۔ یعنی یہ عقیدے، اخلاقیات اور قانون کا ایک ایسا جڑا ہوا نظام ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ مجھے اس بات کو ایک عملی مثال سے سمجھنے دیں۔ ایک منظرنامہ تصور کرتے ہیں۔ جی۔ فرض کریں کڑاکے کی سردی ہے، رات کا وقت ہے، ایک سنسان تاریک گلی ہے، وہاں نہ کوئی کیمرہ ہے نہ کوئی پولیس اہلکار موجود ہے، اور کسی شخص کو وہاں سڑک پر پڑا ہوا ایک پیسوں سے بھرا بٹوا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا کلاسک سوال ہے۔ اب اگر ہم خالصتاً مروجہ قانونی نظام کی بات کریں نا تو دنیا کا بہترین اور سخت ترین قانون بھی اس وقت اس شخص کو وہ بٹوا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھنے سے نہیں روک سکتا۔ کیونکہ قانون تو وہاں اندھا ہے۔ ہاں نا، پکڑے جانے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہاں شریعت اپنا کام شروع کرتی ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل درست جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہی شریعت کی طاقت کا اصل امتحان ہے۔ دیکھیں، شریعت صرف بیرونی دباؤ، پولیس یا عدالت کے خوف پر انحصار نہیں کرتی۔ تو پھر وہ کس چیز پر انحصار کرتی ہے؟ یہ نظام انسان کے اندر ایک خودکار احتسابی نظام بٹھا دیتا ہے۔ اس شخص کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ قانون بنانے والا یعنی خدا ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی اسے کیمرے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، چاہے وہاں کیمرہ ہو یا نہ ہو، اس کا عمل اور سب سے بڑھ کر اس کی نیت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ شریعت بے وقت ایک قانونی ڈھانچہ بھی ہے اور ایک اخلاقی ضابطہ بھی۔ واہ! دنیا کا قانون شاید جھوٹ بولنے پر اس وقت تک سزا نہ دے جب تک آپ عدالت میں کھڑے ہو کر حلفیہ جھوٹ نہ بولیں، لیکن شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ تنہائی میں بغیر کسی کے نقصان کے بولا گیا جھوٹ بھی ایک اخلاقی جرم ہے۔
یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ کو صرف ایک دنیاوی جج کو جواب نہیں دینا، بلکہ آپ کو اس ذات کو جواب دینا ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے۔ اور یہی اس کا حسن ہے۔ یعنی یہ نظام انسان کو پولیس کے ڈنڈے سے نہیں، بلکہ اس کے ضمیر کی بیداری سے کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ تو کمال کا تصور ہے۔ بالکل۔ اگر یہ نظام واقعی نافذ ہو جائے تو شاید دنیا میں عدالتوں اور تھانوں کی ضرورت ہی کم ہو جائے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے اور وہ کافی الجھا ہوا ہے۔ جی پوچھیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بنیاد ایک ہے، قانون الہی ہے، خدا ایک ہے اور کتاب بھی ایک ہے۔ پھر تاریخ میں ہمیں سنی اور شیعہ مکاتب فکر کا ظہور کیوں نظر آتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر سب کچھ اتنا واضح ہے تو یہ دو مختلف شاخیں یہ فقہی اختلافات کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے، اور اس کو سمجھے بغیر نہ ہم اسلامی قانون کے ارتقاء کی مکمل تصویر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب تک پیغمبر اسلام دنیا میں موجود تھے، وہ مسلمانوں کے لیے حتمی، واحد اور قطعی رہنما تھے۔ قانون وہیں سے آتا تھا اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا حل وہیں سے نکلتا تھا۔ تو اس وقت اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھے، لیکن ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس مسلم کمیونٹی، جسے امت کہا جاتا ہے، اس کے سامنے اچانک ایک بہت بڑا اور سنگین سوال کھڑا ہو گیا کہ اب ہماری قیادت کون کرے گا؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختلاف ابتدا میں مذہبی سے زیادہ ایک سیاسی یا قائدانہ نوعیت کا بحران تھا؟ مطلب اس بات پر کہ رہنما کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل، ابتدا میں یہ پوری طرح قائدانہ سوال تھا۔ سنی مکتب فکر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں واضح طور پر اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے کیسے فیصلہ کیا؟ اس لیے ان کے بعد مسلم کمیونٹی نے باہمی مشورے اور اتفاق رائے سے اپنا نیا رہنما خود منتخب کیا۔ ان کے نزدیک سیاسی اور سماجی قیادت ایک ایسا معاملہ ہے جسے کمیونٹی کی ثوابدید اور مشاورت پر چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، اور شیعہ مکتب فکر کا کیا ماننا ہے؟ دوسری جانب شیعہ مکتب فکر کا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک امت کی قیادت کوئی ایسا عام سا جمہوری یا عوامی فیصلہ نہیں ہو سکتا جسے بس لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی خدائی منشا اور مرضی کے تحت حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یعنی ان کے نزدیک قیادت لوگوں کے انتخاب سے نہیں بلکہ خدائی طور پر نامزد ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس تاریخی فرق کو ذہن میں بٹھانے کے لیے میں ایک اور تشبیہ کا سہارا لینا چاہوں گی۔ کیا ہم اسے ایک بہت پرانی اور مستحکم ریاست کے متفقہ آئین کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے؟ بتائیں۔ فرض کریں ایک عظیم الشان ریاست ہے، اس کا ایک آئین موجود ہے۔ ریاست کے وجود، اس کے بانی اور اس آئین کی اصل دستاویز پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آئین غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس آئین کو نافذ کرنے، ریاست کو چلانے والے ابتدائی افراد اور تاریخ کی تشریح کی بات آتی ہے تو قانونی ماہرین کے دو مختلف زاویے بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ مقصد دونوں کا اسی آئین پر عمل کرنا ہے، لیکن ابتدائی تاریخ اور قیادت کو دیکھنے کی ان کی اینک مختلف ہے۔ تو کیا سنی اور شیعہ مکاتب فکر کے فرق کو اس طرح سمجھنا درست ہوگا؟ یہ تشبیہ صورتحال کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ آئین ایک ہی ہے، یعنی قرآن مجید۔ مقننہ یا قانون بنانے والا بھی ایک ہی ہے، یعنی خدا۔ لیکن یہاں بات صرف تاریخ تک محدود نہیں رہی نا، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ابتدائی سیاسی اختلاف نے باقاعدہ قانونی اور فقہی تشریح کا رنگ بھی اختیار کر لیا۔ یہیں آ کر بات تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر آئین ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو پھر قانونی تشریح میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ کیا یہ دونوں قوانین کو لاگو کرنے کے لیے مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں؟ یہ فقہی فرق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دوسرا بڑا اور اہم ماخذ پیغمبر کے اقوال اور افعال ہیں، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ دونوں مکاتب فکر کی قیادت اور جانشینی کے تصورات مختلف تھے، اس لیے صدیوں کے دوران احادیث کو جمع کرنے اور ان احادیث کو بیان کرنے والے راویوں کے اعتبار کو پرکھنے کا ان کا معیار مختلف ہو گیا۔ اچھا، یہ بات ہے۔ جی، شیعہ مکتب فکر فقہی معاملات میں ان روایات اور احادیث پر زیادہ انحصار کرتا ہے جو ان کے نامزد کردہ اماموں
اور پیغمبر کے خاندان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، کیونکہ وہ ان اماموں کو الہامی علم کا وارث مانتے ہیں۔ اور سنی مکتب فکر؟ جبکہ سنی مکتب فکر پیغمبر کے صحابہ اور مسلم کمیونٹی کے متفقہ روایات پر بھروسہ کرتا ہے۔ او، تو اب بات سمجھ میں آئی۔ یعنی اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ قانون بنانے والا کون ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ ان احکامات کو ہم تک پہنچانے والے مستند ذرائع کون سے ہیں۔ بالکل، سورس مٹیریل کا فرق۔ اور اسی سورس مٹیریل کے فرق کی وجہ سے ان کے روزمرہ کے فقہی مسائل میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ، اور یہی وجہ ہے کہ وراثت کے قوانین، شادی بیاہ کے کچھ معاملات یا روزمرہ عبادات کی ادائیگی کے کچھ طریقوں میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو یا خبروں کو سن کر بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دو بالکل الگ الگ مذہب ہیں۔ ہاں، ایسا تاثر ملتا ہے اکثر۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان تاریخی، فقہی اور تشریحی اختلافات کے باوجود یہ دونوں مکاتب فکر اپنی اصل بنیاد اور جڑوں میں مکمل طور پر متحد ہیں۔ اور یہ اتحاد ہمیں عملی طور پہ کہاں نظر آتا ہے؟ یہ اتحاد ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ دونوں ایک ہی خدا پر ایمان لاتے ہیں، ان کی مقدس کتاب ایک ہی ہے اور اس کے متن پر کوئی اختلاف نہیں۔ وہ انہی تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ صحیح۔ وہ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبادت کے دوران ان دونوں کا رخ ایک ہی سمت، یعنی مکہ کے قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے ہوں یا حج کی ادائیگی، ان کے بنیادی ارکان ایک ہیں۔ یعنی بنیاد ایک ہی ہے۔ بالکل۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہے وہ علم الکلام کی کچھ پیچیدگیوں اور قانون کی کچھ ذیلی شکوں تک محدود ہے۔ اگر آپ وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ اختلافات اتنے ہی فطری ہیں جتنے دنیا کے کسی بھی بڑے قانونی یا جمہوری نظام کے اندر مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے گروہوں میں پائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ یہ سارا تنوع اسی ایک عمارت کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی اختلاف موجود ہے، لیکن اس اختلاف نے اس نظام کی بنیادی جڑوں کو نہیں اکھاڑا، بلکہ ایک لحاظ سے یہ اس نظام کی لچک کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنے اندر اس قدر فکری تنوع کو کیسے سمیٹا ہوا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں، ہم نے آج کے اس گہرے مطالعے میں بہت سے ایسے پردے ہٹائے ہیں جو بظاہر بہت عام سی چیزوں پر پڑے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ لفظ اسلام کس طرح امن اور انسان کو کائناتی ردم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا ایک خوبصورت فلسفہ ہے، اور اس کی وسعت کو بھی سمجھا۔ بالکل۔ ہم نے اس کی حیران کن وسعت کو سمجھا کہ شریعت کوئی ایسا قانون نہیں جو صرف ظاہری جرائم کی سزا دے، بلکہ یہ انسان کے باطن اور اس کی نیتوں کو بھی سنوارتی ہے، انسان کی تنہائی اور اس کے بازار کے معاملات کو ایک ہی کڑے میں پروتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہم نے سنی اور شیعہ مکاتب فکر کا وہ تاریخی سفر اور تشریحی فرق بھی سمجھا جو اختلافات کے باوجود ایک ہی مضبوط توحیدی چھتری کے سائے تلے کھڑا ہے۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا قانونی نظام نہیں ہے جسے صرف ریاست کی طاقت یا ڈنڈے کے زور پر نافذ کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو اپنا اثر انسان کے دل سے شروع کرتا ہے۔ جی، یہ نظام اس یقین پر کھڑا ہے کہ جب تک فرد اندر سے تبدیل نہیں ہوگا، جب تک اس کا باطنی ضمیر اور خدا کا خوف بیدار نہیں ہوگا، تب تک معاشرہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں قانون پسند اور پرامن نہیں ہو سکتا۔ اور در حقیقت یہی وہ فلسفہ ہے جو اسلامی قانون کی روح کو جدید دنیا کے قوانین سے یکسر ممتاز اور منفرد کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی زبردست فکری نکتے کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن روایت کے مطابق بات کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے غور و فکر کے لیے ایک خیال چھوڑنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ذرا اس بات پر سوچئے، آج کی اس تیز رفتار اور جدید دنیا کے جو مروجہ قوانین ہیں وہ صرف انسان کے ان افعال پر گرفت کرتے ہیں جو دوسروں کو نظر آتے ہیں، جن کا کوئی ظاہری مادی اثر ہوتا ہے یا جن کے ثبوت موجود ہوں۔ لیکن اگر انسان کے پاس کوئی ایسا قانونی اور اخلاقی نظام موجود ہو جو اس کے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی نجی تنہائیوں، اس کے دل میں چھپی نیتوں اور اس کی روحانی پاکیزگی کا بھی حساب رکھتا ہو، تو کیا ایسے نظام کی موجودگی میں انصاف،
احتساب اور قانون کی بالادستی کا تصور محض ظاہری افعال پر مبنی سیکولر قوانین کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرا، وسیع اور مکمل نہیں ہو جاتا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ کوئی بحث جیتنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر ہر انسان کو اپنی تنہائی میں اپنے ضمیر کے ساتھ ضرور غور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا یہ مطالعہ کئی نئے زاویے اور سوچ کے نئے دروازے کھولنے کا سبب بنا ہوگا۔